بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم دوسرے سپارے کا 12 نمبر رکوع اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذن۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیض جو ہے یہ ایام مخصوصہ کو کہا جاتا ہے، وہ دن جن دنوں عورت کو خون آتا ہے۔ تو اس کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 10 دن ہے۔ اگر 3 دن سے کم خون ہو تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا، اور اگر 10 دن سے زیادہ ہو تو پھر بھی وہ حیض شمار نہیں ہوتا۔ تو 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ کا جو خون ہوگا اس کو بیماری کا خون کہا جاتا ہے۔ تو حیض جو ہے وہ 3 دن سے لے کر 10 دن کے اندر اگر خون آئے اور رک جائے تو اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ ان دنوں کے بارے میں یہود کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ ان دنوں عورت سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے، اس کے ہاتھ کا نہ کھاتے نہ پیتے، بلکہ اس سے نفرت کی حد تک بات تک کرنا مناسب نہ سمجھتے۔ یہ ایک جو ہے وہ افراط تھا۔ اور دوسری طرف جو ہے، اور کفار مکہ نے بھی انہی کی دیکھا دیکھی یہ طریقہ کار اختیار کر لیا، مشرکین مکہ نے بھی۔ جبکہ عیسائیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان دنوں صرف ان کے ہاتھ کا کھانا پینا ہی نہ کرتے، بلکہ ان دنوں ان کے ساتھ ملتے بھی، اور ہم بستری اور حقوق زوجیت بھی جو ہے وہ ان دنوں ان کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ اسلام ایک اعتدال کا مذہب ہے اور افراط و تفریط سے یہ بالکل پاک ہے، اس لیے اسلام نے جو ہے وہ ان کے بارے میں واضح حکم ارشاد فرما دیا کہ یہ نہ تو وہ یہود والا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا کہ بالکل ان دنوں عورت سے نفرت کر لی جائے اور اسے ایک ناپاک چیز تصور کر کے اس سے کلام کرنا بھی مناسب نہ سمجھا جائے، ایک یہ رویہ بھی نہ ہو، اور دوسرا عیسائیوں کی طرح اس قدر بھی نہ ہو کہ بندہ ان دنوں جو ہے وہ اس سے حقوق زوجیت بھی ادا کرتا پھرے، اور ان دنوں بلکہ پہلے کی نسبت زیادہ اس کی قربت اختیار کرے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا یسألونک عن المحیض، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھتے ہیں حیض کے دنوں کے بارے میں کہ حیض کے معاملے میں کیا ہے، کہ ایک طرف یہود کا طریقہ اور ایک طرف عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ تو فرمایا قل هو اذن، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما دیجئے کہ یہ اذیت ہے۔ ان دنوں عورت جو ہے وہ ایک اذیت اور ایک عام خاص قسم کی تکلیف میں ہوتی ہے، اور ان دو اگر اس کے ساتھ قربت اختیار کی جائے تو یہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو پس ان دنوں عورت سے دور رہا کرو۔ حیض کے دنوں میں عورت کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا۔ ولا تقربوہن، اور ان کے قریب تک بھی نہ جاؤ۔ اور یہ قربت مراد جو ہے وہ حقوق زوجیت کی قربت ہے، ویسے اس سے میل ملاپ کرنا، اس کے ساتھ کھانا پینا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ یہاں تک بھی کہ ان دنوں عورت کا جھوٹا کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جس طرح کے عام دنوں میں۔ ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَّهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب یہ خوب پاک ہو جائیں تو پھر تم ان کے قریب آؤ، جہاں سے بھی چاہو، جیسے چاہو، جیسا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ تطہرنا کا اور یطہرنا اور تطہرنا کے الفاظ جو ہے وہ مبالغہ کے لفظ استعمال کیے گئے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خوب پاکی حاصل کر لی جائے، کہ صرف یہ نہیں کہ ابھی خون بند ہوا اور ادھر سے جو ہے وہ خامد اس کی قربت میں چلا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ خون بند ہونے کے بعد جب کہ وہ خون اس کے اپنی جو عادت ہے اس کے مطابق بند ہوا ہے۔ عورتوں کی خاص عادت ہوتی ہے، کسی کو 4 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے، کسی کا 5 دن کے، کسی کا 7 دن، تو جتنی اس کی عادت ہو اس عادت کے مطابق اگر خون بند ہو گیا ہے تو اس کے بعد یا تو وہ غسل کر لے اور پھر خامد اس کے قریب جا سکتا ہے، یا پھر وہ جو ہے ایک نماز اس کے اوپر قضا ہو جائے تو پھر خامد اس کے قریب جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کی عادت سے پہلے خون بند ہوا ہے تو پھر عادت کا انتظار کیا جائے گا، یا پھر 10 دن میں مکمل ختم ہو تو 10 دن اگر پورے مکمل ہو گئے اور خون ختم ہو گیا تو اس میں پھر غسل اور نماز کی قضا کے بغیر بھی وہ اس کی قربت اختیار کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خون سے صحیح طرح سے پاک ہو جائے اور اس کے خون کے رک جانے کا انسان کو یقین ہو جائے، اور یہ ایک بڑا ضروری عمل ہے۔ باقی آگے چل کے بھی اس کی وضاحت آ جائے گی۔ یہ بھی ہے کہ ان دنوں یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے اس میں جتنی بندہ احتیاط برتے
اولاد کی نیک اور اولاد کے اچھے ہونے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو فرمایا کہ وہ حیثو امرکم اللہ، اس پھر تم آؤ جب وہ پاک ہو جائیں تو ایسے جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اللہ نے حکم کیا دیا ہے کہ محلے جو ہے وہ حرس استعمال کی جائے، محل فرس استعمال نہ کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کی اگلی شرمگاہ استعمال کی جاتی ہے، پچھلی شرمگاہ جو پخانے کی جگہ ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، یعنی جن سے پچھلی غلطیاں ہو گئیں وہ توبہ کریں، اللہ توبہ قبول فرمائے گا۔ اور پھر کیا ہے، اللہ پاکیزہ لوگوں کو، صاف ستھرے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں عورت کے قریب نہ جانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، یعنی جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو پھر وہ ان کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تم ان کے پاس آؤ اپنی کھیتیوں کے پاس جیسے تم چاہو، جدھر سے تم چاہو تم ان کے پاس آ سکتے ہو۔ تو یہاں عورت کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ تمہاری سیرگاہ ہے، آؤ اور اپنی سیر کرو اور چلے جاؤ، نہیں، بلکہ ان کے ساتھ تمہارا وہ کسان اور کھیتی کا جو تعلق ہے نا، کہ وہ اس کا دھیان رکھتا ہے، اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہے، اور پھر اس سے حاصل ہونے والی فصل کی بھی وہ حفاظت کرتا ہے اور پھر اس سے فصل لیتا ہے۔ اسی طرح سے تمہارا تعلق جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ وہ ایک کسان اور کھیتی والا ہے، کہ تم نے ان سے فصل یعنی اولاد حاصل کرنی ہے، اور پھر تمہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ان کی پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور پھر ان سے حاصل ہونے والی فصل کی بھی تم نے نگہداشت کرنی ہے، اور اس کی نگہبانی کرنی ہے، اور اس کی تربیت کرنی ہے۔ کیسے دو لفظوں کے ساتھ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے کتنی گہرائی کی باتیں کر دی، کہ اس طرح کے پھر جو ایک شرم اور پاکیزگی والا ماحول ہے اس کے اندر بھی خرابی نہیں آئی، اور اگلے کو بات بھی سمجھا دی گئی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا حرث لکم، یہ تمہاری کھیتیاں، فاتو حرثکم انا شئتم، تو تم اپنی بیویوں کے پاس آؤ جدھر سے تم چاہو۔ تو یہاں عیسائیوں اور یہودیوں میں یہاں بھی ایک افراط و تفریط تھا، کہ ایک نے ایک خاص حیت اور خاص حالت کو مختص کر دیا تھا کہ اس طرح ہی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کیے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری حالت کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے، جبکہ دوسرے نے وہ جو ہے اس کے حالت تو اپنی جگہ پر رہی، وہ اس کے پخانے کی جگہ کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو اسلام نے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک خوبصورت طریقہ کار اختیار فرمایا، حالت مخصوص نہیں ہے، جس طرح تم چاہو، جس حالت سے چاہو تم اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو، انا شئتم، جہاں سے تم جاؤ۔ تو لیکن کیا ہے کہ تمہیں محلے جو فرض ہے، جو پخانے کی جگہ ہے، گندگی کی جگہ ہے، وہ تمہیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس جگہ سے جو ہے نا وہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ حرام ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور تم اپنے لیے بھلائی کے کام پہلے کر لو۔ اب یہاں جو ہے یہ بھلائی کے کام ان سے پہلے کر لو کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہیں جو اولاد ملنی ہے اس کے لیے بھی تمہیں اہتمام کرنا چاہیے، کہ تم نے اولاد حاصل کرنی ہے، ان کے ساتھ تمہارا کسان اور کھیتی کا تعلق ہے۔ کسان کبھی بھی بنجر کھیتی میں نہ ہل چلاتا اور نہ بیج بوتا ہے، تو اسی طرح تم جب اپنی اولاد تم نے حاصل کرنی ہے تو پھر تمہیں باحیا اور باکردار بیوی کا جو ہے وہ اس کا انتخاب کرنا ہوگا، تاکہ جو اصل جو کھیتی ہوتی ہے نا اس کا فصل کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے، بنجر کھیتی سے کبھی بھی اچھی فصل حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح بد کردار عورت سے تم یہ سمجھو کہ تمہیں پاکیزہ اولاد نصیب ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاکیزہ اولاد پاکیزہ عورت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ بیوی جیسی بھی ہو، وہ بے حیا بھی ہو، تو اس سے اولاد سمجھیں کہ آپ کی فرما بردار نکل آئے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے بھلائی کے کام پہلے کر لو، کہ تم جو ہے وہ اپنی بیویاں پاکیزہ باحیا ان کا انتخاب کرو، اور پھر ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی حلال طریقے کے ساتھ اختیار کرو، اور پاکیزہ دنوں میں ان کے پاس جاؤ، ناپاکی کے دنوں میں ان کے پاس نہ جاؤ۔ اس کا تعلق تمہاری اگلی بھلائی کے کاموں کے ساتھ بہت زیادہ ہے، کہ تمہاری اولاد جو ہے وہ پاکیزہ ہوگی اور فرما بردار ہوگی اور نیکوکار ہوگی۔ تو نیک عورتوں سے ہی نیک اولاد میسر آتی ہے، کیونکہ ماؤں کے اوصاف جو ہیں وہ آگے اولادوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ میں تو یہاں تک بھی کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مائیں صلاح الدین ایوبی پیدا کرتی ہیں، مائیں جو ہے وہ محمد بن قاسم پیدا کرتی ہیں۔ جب تک ہماری عورتیں باحیا تھیں، ہماری عورتیں باکردار تھیں، ہمارے
ہاں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے تھے، محمد بن قاسم پیدا ہوتے تھے، علاؤدین خلجی پیدا ہوتے تھے. تو دشمن نے جو ہے کیا کیا، دشمن نے ہمارے سے جو ہے ہماری عورتوں کو جو ہے وہ بے حیا کر دیا، اور اس کے اندر اس نے بے حیائی پھیلانے میں پورا کردار ادا کیا ہے. اور یہودیوں کے یہ جملہ بولا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اسلام سے عورت لے لو تو پھر تمہیں ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود مر جائیں گے. اگر عورت ان کی باحیا رہی اور وہ اسلام کے اوپر عمل کرنے والی رہی تو پھر ان کے گھر میں جو ہے وہ یہ سلطان عبد الحمید اور ان کے ہاں محمود غزنوی اور صلاح الدین ایوبی پھر پیدا ہوتے رہیں گے. تم چاہتے ہو کہ ان کے گھروں میں ایسی اولادیں پیدا نہ ہوں تو پھر ان کی عورتوں کو بے حیا کر دو. آگے پھر فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. لہذا یہ جو بیویوں کے ساتھ ریلیشن ہے ان کو پاکیزہ رکھو. وبشر المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو خوشخبری عطا فرما دیجیے. پاکیزہ بیویاں ہوں گی تو پھر وہ دنیا میں بھی تمہارا اچھا ساتھی بنے گی، تو وہ نیکوکار بیویاں ہوں گی تو پھر جنت میں بھی یہی جو ہے وہ عطا کر دی جائیں گی. بیویاں جو نیکوکار بیویاں ہوں گی، نیکوکار خامدوں کو جنت میں بھی یہ دیے جائیں گی. حوریں جو ہیں وہ الگ سے دی جائیں گی اور بیویاں بھی. اور ان کے اندر سے کہا گیا کہ یہ جو دنیاوی ان کی ایسی چیزیں جو خامد کو پسند نہیں ہوتی وہ ختم کر دی جائیں گی، اور ان علائشوں سے اور بری عادتوں سے پاک صاف کر کے بالکل خوبصورت بنا کر اور ان کی فرما بردار بنا کر جنت میں یہ بیویاں بھی دی جائیں گی. تو فرمایا وبشر المومنین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو خوشخبری عطا فرما دیجیے. دعا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا. جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا. حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا